نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف مسلم مجدہ الکریم کی ذات مبارکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہات بھی ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس نبی محتشم پر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہہ دل سے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو، ہمارے پڑھنے، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ چلے آئے، آپ کو رب نے اپنے قرآن سننے کی توفیق عطا کی۔ یوں تو کافی سارے، جب کیونکہ میں دوپہر سے درسگاہ لگا دیتا ہوں تو کافی سارے دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں، کوئی ادھر سے نکلتا جا رہا ہے، کوئی ادھر سے چلا جا رہا ہے، لیکن یہاں آنے کا نصیب جو ہے وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے بیٹھنے کو پچھلے درس قرآن میں بات کچھ اور چلی گئی تھی، اس لیے درس قرآن بیان نہیں ہو پایا تھا۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں آپ کو درس قرآن کی اس پیغام کو اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ پچھلے درس قرآن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، وہ لوگ ظالم ہیں جو اپنے نفس کی بغیر علم کے پیروی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو پھر فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، ہم جسے گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں ملے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اسے کوئی عذاب سے روکنے والا نہیں۔ یہ حکم تو کافروں کے لیے تھا کہ محبوب ہم نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اب انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، لیکن جنہیں ہم نے ہدایت دے دی ہے انہیں کیا کرنا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے کرم سے ہم جب پیدا ہوئے تھے تبھی مؤذن نے آ کے بتا دیا تھا حضور کا امتی پیدا ہوا ہے۔ مبارک ہو جا، تیرے لیے مبارک ہو، تو ایسی امت میں پیدا ہوا ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین ہے کوئی رب کے نزدیک تو صرف اسلام ہے۔ ہمیں مبارکباد دی تھی مؤذن نے آ کر، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے خطاب تو حضور سے ہے جیسا کہ صاحب جلالین نے ارشاد فرمایا، لیکن مراد پوری امت ہے۔ ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ خاص بول کر عام مراد لیا جاتا ہے، اور ہم بھی کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں، سناتے ایک کو لیکن سب اس میں شامل ہوتے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ڈانٹنے کے طور پر، جیسے میں کبھی ایک بچے کو ڈانٹوں لیکن وہ ڈانٹ تو ایک کو رہا ہوں لیکن تنبیہ سب کو، تو بلا تشبیہ و تمثیل یہ ایک بلاغت کا رول ہے کہ کبھی خاص بول کر کے عام کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ خطاب تو حضور سے ہے لیکن مراد اس سے امت ہے، تو فرمایا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ یہ کافر جو ہے ان کا معاملہ تو واضح ہو گیا ہے، اللہ کی وحدانیت بھی روز روشن کی طرح عیا ہو چکی ہے۔ جیسے دن چڑھتا ہے نا، جیسے دن میں سورج چڑھتا ہے اور دن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت بھی اس چڑھتے ہوئے دن کی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ بہت سے مشرک اپنی عداوت اور ضد کی وجہ سے ہدایت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ عداوت کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے۔
تو آپ ان مشرکوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، اور حضور کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو کرنا یہ ہے کہ جو گمراہ ہو گئے ان کو نہیں آئیں گے ہدایت پر، تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دین پر ڈٹ جاؤ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے محمد آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رب کا حکم یہ ہے کہ اپنا منہ سیدھا کرو، اللہ کی اطاعت کے لیے صرف اسی کے ہو، صرف اسی کے ہو جاؤ اور اسی کی اطاعت کے لیے اپنا منہ سیدھا کرو۔ اب اللہ رب العزت کی دین کی طرف منہ سیدھا کرنا کیسا ہے؟ تو یہ مشکات شریف ہے، اور مشکات شریف سے میں آپ کو جو ہے حدیث جبریل کے تعلق سے یہ بتاتا ہوں کہ دین کیا ہے اور دین اسلام کی طرف خالص کیسے ہم راغب ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذا طلع علینا رجل، ہمارے پاس ایک آدمی نمودار ہوا، ہمارے پاس ایک آدمی نمودار ہوا، کیسا تھا وہ؟ شدید بیاض الثیاب، سیاب، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے، پھر شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، کپڑے بہت سفید اور بال بہت کالے، اور کہتے ہیں حضرت عمر لا یرا علیہ اثر السفر، اور ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہو، کیونکہ پہلے تو گھوڑوں سے، خچروں سے، اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، دھول دھکار منہ پہ لگ جاتی تھی، پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ شخص مسافر ہے، کیونکہ پورا منہ دھول سے ہٹا ہوتا تھا۔ تو کہہ رہے لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر کوئی اثر سفر کا بھی نہیں دکھ رہا تھا، اور آگے کہتے ہیں کہ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس پہ کوئی اثر کا بھی سفر نہیں لگ رہا تھا، کپڑے بھی بہترین تھے، بال بالکل کالے تھے، ولا یعرف منا احد، اور اتنے صحابہ میں اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر کہتے ہیں وہ آیا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھا؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس کر دیے، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس کر دیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ جیسے ادب کے طور پر میرے شاگرد میرے پاس بیٹھے تو ادب کے طور پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی مرید اپنے پیر کے پاس جائے تو ادب سے ہاتھ رکھتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے گھٹنوں میں گھٹنے اس لیے ملائے تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہم تو اسے نہیں جان رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخوبی جانتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے گھٹنے میں گھٹنے ملائے۔ آپ اور ہم میں اگر کوئی میں اور تسکین بھائی دوست ہیں، بہت گہرے دوست ہیں، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، آپ میں سے کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں، میں بلا تشبیہ و تمثیل یہ بات کہہ رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو میں آؤں اور آتے ہی تسکین بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دوں، کیا سمجھیں گے آپ؟ کہ یہ تو دوست ہوگا، قریبی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان سے لگا یا پھر گلے مل جاؤں یا پھر ان کے گلے میں ہاتھ ڈال دوں، تو پھر آپ سمجھیں گے نا کہ یہ میرا بڑا قریبی ہوگا۔ اسی طریقے سے بلا تشبیہ و تمثیل
उस शख्स ने आकर के नबी करीम के घुटनों से अपने घुटने लगाए ताकि सब समझ लें कि हम तो नहीं जानते लेकिन रसूल अरबी से बहुत जानते हैं। समझ रहे हैं ना? मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, ये वो सुना रहा हूं जो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है। अरे भला हो इन किताब लिखने वालों का, अल्लाह करोड़ों नेमतें नाज़िल करे इन पर कि हम हुजूर को देख तो नहीं पाए लेकिन इनकी कोशिशों से हुजूर की बातें जरूर सुन लेते हैं। अल्लाह इन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे जिन्होंने ये किताब लिखी और हुजूर के पैगाम को हम तक पहुंचाया। 1400 साल गुजर गए, हम हुजूर को देख नहीं पाए लेकिन हुजूर का बयान हमें सुनने को मिलता है। लेकिन सुनो बशारत, सुनो बशारत, मचल जाओगे आप, दिल में उमंगे पैदा हो जाएंगी, आपकी ठंडक पड़ जाएगी दिल में। मेरे तेरे नबी ने हमें खुसूसी कोटा अता फरमाया, खुसूसी इनाम अता फरमाया। क्या हुजूर फरमाया? तूबा लिमन अरानी व आमन बी, खुशखबरी हो उसके लिए कि जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। सहाबा मचल गए, अल्लाह तेरा शुक्र है हुजूर ने हमारे लिए खुशखबरी दी, हुजूर की जबान से हमारे लिए खुशखबरी निकली। सहाबा मचल गए। हुजूर फरमाया तूबा लिमन अरानी व आमन बी, उसके लिए खुशखबरी हो कि जिसने मुझे देखा और देखने के बाद ईमान लाया। लेकिन यार 1400 साल पहले भी तेरे नबी, मेरे नबी मुझे नहीं भूले। हुजूर को याद था सहाबा तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में 1400 साल बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं देख सकेंगे। फिर वो क्या, उनके लिए तो कोई बशारत ही नहीं होगी। मेरे हुजूर ने खुसूसी कोटा फरमाया इरशाद, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया देखो और मचो, फरमाते तूबा सबातु मर्राति मल्लम यरानी व आमन बी, तुम्हारे लिए एक बशारत हो और उनके लिए 7 बशारतें हो जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। उसे भी नहीं देखा कि जिसने बताया था कि खुदा ही है। कितनी बशारतें हुजूर ने फरमाया, 7 बशारतें उसके लिए, 7 बशारतें उसके लिए। ऐ सहाबा तुमसे 6 गुना ज्यादा बशारतें उनके लिए। मल्लम यरानी, जिसने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझ पे ईमान लाया। तुमने तो देखा फिर कह रहे हो ना, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। लेकिन एक कौम ऐसी होगी जो ना मुझे देखेगी ना खुदा को देखेगी, लेकिन फिर भी मुझसे मोहब्बत करेगी, मेरे खुदा से भी मोहब्बत करेगी। फरमाया वबदा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा अदब के लिए। क्यों? ये तो जान लिया था लोगों ने कि नबी के घुटनों से घुटना लगाया तो करीबी है। हाथ इसलिए रखा लोग समझ सके कि ये कितना ही करीबी क्यों ना हो, है तो रसूल अरबी का गुलामी। बात समझे आप? घुटने पर हाथ इसलिए रखा कि लोग ये ना समझ ले कि बराबर है। ये जो नजद की बदमाश औलाद आज कहती है कि हुजूर हमारे बराबर है, उस बंदे ने आके बता दिया कि कंप्रोमाइज ना कर लेना। हाँ रसाई तो है कि मैं अपने घुटने नबी के घुटनों से लगा सकूं, तुम्हारी नहीं इतनी रसाई, तुम्हारी नहीं इतनी पहुंच के घुटनों से घुटने लगा सको, लेकिन इतनी रसाई के बावजूद भी सुन लो मैं हूं हुजूर का गुलामी, इसलिए हाथ रखे। फिर देखो आगे क्या कहा, क़ाल, आने वाले ने कहा, उसी शख्स ने कि जिसके कपड़े सफेद थे। मैं बात हदीस समझ में आ जाए इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। उसी शख्स ने कहा जिसके बाल काले थे। उसी शख्स ने कहा कि जिस पर सफर का कोई आसार, वला यारिफु मिन्ना अहदुन, और उसी शख्स ने कहा जिसे कोई जानता नहीं था। क्या कहा, अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस्लाम है क्या? वही जो जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया फाकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, अपना मुंह सीधा कर लो एक अल्लाह ही के होकर। तो किसकी तरफ मुंह करके सीधा खड़ा होना है, ये हदीस से पता लगेगा। का अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताएं। तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक होंठ खोले और मेरे तेरे नबी बोले, क्या बोले? उसने इरशाद फरमाया अल इस्लाम, इस्लाम ये है
ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ گواہی دینا کہ رسول کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کا رسول کوئی نہیں ہے ان کے وقت میں، ان کے وقت میں، ان سے پہلے تو 1,24,000 کا مویش تشریف لا چکے ہیں، لیکن ان کے وقت میں اللہ کا رسول کوئی نہیں ہے، کہا یہ اسلام ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا صرف یہی اسلام نہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یہ جو حکم ہوا اپنا منہ سیدھا کرو کس کی طرف؟ اللہ کے ہو کر اس کے دین کی طرف۔ کیسے کرو گے سیدھا؟ پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر ماننا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے دور میں کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اس کے بعد وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یار نماز بھی قائم کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وَتَقْرَأُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنا، بلکہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، کیونکہ پڑھنا تو ایک بار پڑھا تب بھی پڑھنا، 2 بار پڑھا تب بھی پڑھنا، اور قائم کرنا جب تک سانس ہے تب تک پڑھتے رہنا، یہ ہے نماز قائم۔ سمجھے بات؟ کہا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِ الزَّکَاةَ، اور زکات دینا، وَتُؤْتِ الزَّکَاةَ، اور زکات دینا۔ پھر حضور نے فرمایا صرف یہی نہیں اسلام، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور جب رمضان آئے تو پھر چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کھانا نہیں، بلکہ پورے مہینے روزے رکھنا، یہ ہے اسلام۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ کو معلوم ہے ایک وقت ایسا تھا کہ ایک یہودی کا بیٹا مسلمانوں کے بازار سے نکل رہا تھا، یہودی کا بیٹا تھا، مسلمانوں کے بازار سے نکل رہا تھا۔ تو جب بازار سے نکلا اسے ایک چیز پسند آئی کھانے کی، اس نے اس کو لیا اور لینے کے بعد کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت رمضان چل رہے تھے، بازار مسلمانوں کا سب روزہ دار تھا۔ آج تو منڈیوں میں کیا، بازاروں میں کیا، مسلمان %، بے روزگار ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں آج، لیکن وہ اس وقت کا نہیں تھا دور، وہ اس وقت کا تھا کہ جب سب کچھ نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے لوگ حاضر رہے۔ تو بندہ تھا، بازاریں سب کی لگی ہوئی تھی، دکانیں سب کی لگی ہوئی تھی، لیکن بندہ روزے دار تھا۔ تو اس نے چیز خریدی اور کھانا شروع کر دیا۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں ان کے روزہ ہوتے ہوئے کھا رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس بات پر تھپڑ مارا، اس بات پر کہ تجھے شرم نہیں آتی، یہ سب روزے دار ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے کھانا پینا بند کر دیا ہے سب لوگوں نے، جب تک سورج غروب نہیں ہوگا یہ لوگ کچھ نہیں کھائیں گے، ان کے سامنے تو کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے تھپڑ مارا۔ تھا یہودی کے بیٹے پہ کوئی روزہ فرض تھوڑی نہیں تھا، وہ ہمارے اسلام کا نہیں تھا، وہ تو یہودی تھا۔ بچے نے کہا ابا مجھ پہ تو روزہ فرض نہیں تھا، ان پہ ہے۔ کہا تجھے عزت تو کرنا چاہیے ان کی۔ اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا تو میرے رب نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ہے میرے رب کا کرم۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں وہ جو ٹفن لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں نا لوگ، انہیں دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنے کڑیل بازو دیے تھے اسے۔ وہ ٹھیک ہے گھر کے حالات کی وجہ سے تجھے کام کرنے جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ ٹفن کا کیا سوال ہے؟ کیا تجھے یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی کہ جب رمضان آئے تو تیسرے دن کے روزے رکھے گا؟ تو اپنے گھر کی ڈیوٹی نبھا رہا ہے رب کی ڈیوٹی کو بھول کر۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ نہیں کہ وہ چوراہوں پہ کھڑا ہو کر کے کھایا جائے، وہ گگن، وہ گٹکا، وہ سگریٹ۔ کیا کرنا ہے؟ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اسلام یہ ہے کہ رمضان جب آئے تو اس کے روزہ رکھنا ہے، یہ ہے اسلام۔ پھر فرمایا بس یہی نہیں، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ
ان استطاعت الیہ سبیلا، جب حج کرنے کی طاقت ہو جائے تو پھر حج نہیں کرے. یہ ہے اسلام. جب طاقت ہو تب. ایسے نہیں کہ قرضہ لے کے چلا جائے حج پہ، ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے لیے چلا جائے حج پہ، ایسا نہیں. جب استطاعت ہو جانے کی، جب پیسہ ہو، طاقت بھی ہو اور سواری بھی ہو اور مال و دولت بھی ہو، تب اگر نہ جائے تو پھر یہ اسلام والا تو نہیں ہو سکتا. اسلام والا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام والا وہ ہے کہ جب اس پر حج فرض ہو تو وہ حج کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نماز نہ پڑھے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا. جو زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا. جو روزہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا. کیونکہ حضور نے تو یہی بتایا نا. تو جو پہلی جو دو چیزیں بتائیں، شہادت یہ ہے، اس کا اعتقاد بندے پر فرض، اور یہ جو آخر کی چیزیں بتائیں ان پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے. یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب اسلام سے ہیں. اگر انکار کر بیٹھے گا تب کافر ہوگا، لیکن نہیں پڑھے گا تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں جو شریعت کے 4 امام ہیں نا، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اللہ. تو یہ 5 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی. کلمہ شہادت پڑھے، نماز قائم کرے، اور جو ہے زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، اور جب حج کی استطاعت ہو، قابلیت ہو، تب حج کرے. یہ ہے اسلام. پھر اس شخص نے عرض کیا، اور عرض کرنے سے پہلے اس نے کہا صدقتا. حضور آپ نے سچ کہا. حضور آپ نے سچ کہا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں فعجبنا لہو، ہمیں تو تعجب ہوا. کیوں تعجب ہوا؟ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں. پھر کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو آپ. تو میں ڈاؤٹ میں پڑھوں گا، جب اس کو پتا تھا تو پھر پوچھنے کیوں آیا تھا؟ پوچھنے کے لیے جاہل ہونا ضروری ہے نا اس بات سے کہ جو معلوم نہ ہو. تو حضور کے صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہو، ہمیں تعجب ہوا. کیا تعجب ہوا؟ کہ یسألہ ویصدقہ، کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. یہ بھی بتا رہا ہے کہ سچ کہا آپ نے. قال، پھر اس نے عرض کیا حضور فاخبرنی عن الایمان، یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا ہے. حضور نے فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. ایمان یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے یعنی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان لائے تقدیر کے اچھے برے ہونے پر. یہ ہے ایمان. اس نے پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر اس نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، بتا اخلاص کیا ہے حضور، اخلاص کے بارے میں بتائیں. اخلاص کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اخلاص یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے تو کس طرح کے کأنک تراہ، ایسی عبادت کرے جیسا کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اخلاص. فرمایا اخلاص کیا؟ ان تعبد اللہ، کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے کیسے؟ کأنک تراہ، یہ سمجھے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. لیکن ہر اخلاص اس طرح ہر بندے کے اندر تو پیدا نہیں ہو سکتا. حضور نے پھر ہمارا خیال فرمایا. حضور نے اگر یہ نہ ہو سکے تو فرمایا لم تکن تراہ، اگر یہ نہ ہو سکے کہ تمہیں یہ نہ لگ سکے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ اللہ کا دیدار کرنا، اس کی تجلیات کا دیدار کرنا ہماری گندی آنکھوں کا تو مقدر نہیں. تو فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم یہ تصور کرو کہ تم تو نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے اخلاص. اور جب ایسے نماز پڑھو گے، حضرت علی فرماتے میں جب نماز پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اب میں دوسرا سجدہ کروں گا تو کہیں میری موت نہ ہو جائے. اس طریقے سے آپ نمازیں پڑھتے تھے.
تو فرمایا یہ نہ ہو سکے پہلے تو یہ اخلاص ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو اتنا تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ اخلاص ہے۔ قال، پھر اس نے کہا، وہی جو شخص آیا تھا، کہا حضور ان الساعہ، بتائے قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی، ان الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والا بھی اتنا جانتا ہے جتنا بتانے والا جانتا ہے۔ یعنی حضور نے اشاروں سے کام لیا۔ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں دن آئے گی، کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا، یہ کتاب اس کی شرح ہے، مشکاۃ شریف کی تنویر مرات المناجی اس کتاب کا نام ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے۔ یہ اس سوال کا جو جواب حضور نے دیا تھا نا، یہ بہاوڑے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے جواب نہیں دیا، قیامت کے بارے میں پوچھا تو حضور نے کہا جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا بتانے والا جانتا ہے۔ اس کا مطلب حضور کو قیامت کا پتہ، اور تم کہتے ہو کہ قیامت کا پتہ تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضور کا یہ کہنا کہ بتانے والا اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا جانتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ قیامت کا علم یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، یہ اللہ کی چھپی باتوں میں سے ہے۔ اس لیے حضور نے اوپن نہیں کیا کہ یہ ہے مجمع، جبریل تم بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور رب کی عطا سے میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس مجمع کو بتانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں نہیں بتایا۔ کہتے ہیں کتاب والی یہ علم کی نفی نہیں ہے بلکہ زیادت علم کی نفی ہے۔ اگر علم کی نفی ہوتی تو حضور کہتے لا علم، میں جانتا ہی نہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا، بلکہ اشارہ بتایا کہ جبریل یہ ہے مجمع اور یہ ہے اسرار الہی، اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، مجمع میں بتانا نہیں، لیکن ہاں اتنا سمجھ لو جواب ضرور دیا کہ جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا بتانے والا بھی جانتا ہے۔ اور ان بہاوڑوں کو دوسرا جواب اس جو ویڈیو بن رہی ہے اس کے تعلق سے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر حضور کو علم نہیں تھا تو پھر حضور نے آگے جو عبارت آ رہی ہے، سائل نے عرض کیا حضور فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، اگر آپ قیامت کے بارے میں نہ بتائے تو قیامت کی نشانیاں ہی بتائے۔ دوسرے بہاوڑوں سے کہ جب حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا تو پھر قیامت کی نشانیاں کیسے بتا دی؟ کہا جب قیامت کے بارے میں آپ نہیں بتا رہے کیونکہ یہ